بیٹھو. جی سلمى سہیل. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جزاک اللہ. تہمینہ باجوہ. السلام علیکم حضور. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ تلاوت قرآن کریم. اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر. ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو. تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جان نثار دوست بن جائے گا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا حدیث صافی رحمان. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا. ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا. جزاک اللہ. چلیے انوشا وحید کہاں ہے؟
ترجمہ پڑھنا. السلام علیکم. السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اور اس سے ان پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے برابر وبال ہوگا جو اس گناہ کے کام میں اس کی پیروی کریں گے، اور اس سے ان پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی. کس ایئر میں پڑھتی ہو؟ یہ 9 میں. جی. پیچھے سے کوئی نہیں جا رہی لڑکیاں ناصرات میں؟ کتنی؟ پیچھے 10-12 تو آئی ہیں. کہاں ہیں یہ بچے ہاتھ میں کر لو آپ. کون رہی آئی پہلی دفعہ کلاس میں؟ پہلی دفعہ کون آئی ہے؟ یو This is your first time in this class? ہاں ہاں پہلا دوسری دفعہ آئی ہو. اچھا اب اردو بھی سیکھنی شروع کر دو. تو بعض ایسی ہیں جو 2-3 کلاسز اٹینڈ کر چکی ہیں لیکن آئی ابھی ہیں ایکچولی. اچھا پہلی دفعہ آئی ہو؟ اچھا پہلی دفعہ آئی ہے پھر ڈر کے کیوں ہاتھ کھڑا کر رہی ہو؟ سوچا کرو. جی فرحانہ عامر. السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. میں اخلاقی و اعتقادی و ایمانی کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. میں کیا پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھنا. میں اخلاقی و اعتقادی و ایمانی کمزوریوں اور غلطیوں اخلاقی و اعتقادی و ایمانی کمزوریوں کے لیے. ہاں ٹھیک چلو. کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور میرا قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے. انہی معنوں سے میں مسیح موعود کہلاتا ہوں، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محض فوق العادت نشانوں اور پاک تعلیم کے ذریعے سے سچائی کو دنیا میں پھیلاؤں. میں اس بات کا مخالف ہوں کہ دین کے لیے تلوار اٹھائی جائے اور مذہب کے لیے خدا کے بندوں کے خون کیے جائیں، اور میں مامور ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے ان تمام غلطیوں کو مسلمانوں میں سے دور کر دوں، اور پاک اخلاق اور بردباری اور حلم اور انصاف اور راست بازی کی راہوں کی طرف ان کو بلاؤں. میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے. میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر. میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے. ان باطل عقائد کا دشمن ہوں. میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے. انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بد عملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول. 40 نمبر 1 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 344. جزاک اللہ. کیا سمجھ آئی اس بات کی؟ کسی کو سمجھ آئی ہے؟ پڑھ تو لیا، سمجھا بھی دو ان کو. کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود کو یہ چیز نہیں پسند کہ مسلمان دوسروں کو جا کے کہ میں آیا کس لیے ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ 3 چیزوں کی کمی ہو گئی مسلمانوں میں بھی، دنیا میں ہر ایک میں، مسلمان 12 جگہ. اخلاقی لحاظ سے کمزور ہو گئے. اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ مینرز. مورلز کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے اس کی تعریف بدل گئی ہے، ڈیفینیشن بدل گئی ہے. اخلاق جو اچھے اخلاق ہیں وہ صرف یہی نہیں ہے کہ سچ بول دیا، اچھا خلق ہے یہ بھی، لیکن سچ بولنے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اپنے بارے میں بھی سچی بات کہنی ہو جس کی سزا مل سکے وہ بھی کہو. اتنا حد تک سچا ہو انسان. اسی طرح اور بہت ساری مثال، جتنے اچھے اخلاق ہیں
مینرز ہیں وہ سب وہ بھی آنے چاہیے. پھر اعتقادی کمزوری ہے یا غلطیاں ہیں, غلط قسم کے نظریے ہیں, بدعتیں اسلام میں پیدا ہو گئی ہیں. جس طرح میں نے کل کہا تھا, پیروں فقیروں کے سامنے جا کے دعائیں کرتے ہیں, ان سے ہی مانگتے ہیں قبروں پہ, وہ غلط ہے. ایمان کمزور ہو گیا, ذرا کہیں مشکل پڑ جائے تو شک میں پڑ جاتے ہیں, خدا ہے بھی کہ نہیں, اسلام سچا ہے بھی کہ نہیں, احمدیت سچی ہے بھی کہ نہیں. یہ تو آیا اس لیے احمدیت کو چھوڑو, اس وقت خدا کے بارے میں بھی شک پڑنے لگے. اب بھی دیکھ لو عیسائیوں میں اور لوگوں میں اللہ کے بارے میں ہے کہ پتہ نہیں, اس لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں خدا تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ اور نہ ہونے پہ یا ہونے پہ. تو یہ کمزوریاں دنیا میں پیدا ہو گئی تھیں جن کے لیے حضرت مسیح موعود نے کہا میں آیا ہوں. اور میرا قدم عیسیٰ کے قدم پہ ہے, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے موسیٰ کے بعد 1400 سال بعد یہودیوں کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے, اس طرح میں آیا ہوں تاکہ مسلمانوں کی کمزوریاں بھی دور کروں اور دنیا کے دوسرے مذہبوں کی کمزوریاں بھی دور کروں. ٹھیک. اور اپنے نشانوں سے, غیر معمولی نشانوں سے, یہ جو اسلام کی پاک تعلیم ہے اور سچی تعلیم ہے, اس کو دنیا میں پھیلاؤں. اور فرمایا کہ میں اس بات کا مخالف ہوں کہ دین کو یہ کہا جائے کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, بلکہ تبلیغ سے پھیلا ہے. اور میں اس بات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, اس تصور کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. غلط قسم کا خیال ہے لوگوں میں کہ اسلام تلوار سے پھیلا, اور یہ بھی کہ مذہب کے لیے خدا کے بندوں کو خون کیا جائے, یہ بھی غلط ہے. مذہب کو پھیلانے کے لیے کسی کو مارنا, کسی کو قتل کرنا, خون کرنا, یہ غلط چیز ہے. اس کو روکنے کے لیے میں آیا ہوں. اور اچھے اخلاق پیدا کروں, نرمی پیدا کروں, پیار اور محبت پیدا کروں لوگوں میں آپس میں, اور ایسے رستوں کی طرف بلاؤں جو یہ پیار اور محبت کے راستے ہیں. اس لیے میں آیا ہوں. ٹھیک. اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور مختلف جو مذہب ہیں, آریہ وغیرہ, ان سب میں سے کوئی بھی میرا دشمن نہیں ہے یا مجھے کسی دشمنی نہیں ہے. میں ہر ایک انسان سے محبت کرتا ہوں. یہاں جو نعرہ ہے نا ہمارا لو فار آل, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نعرہ ہے. میں ہر ایک انسان سے محبت کرتا ہوں. جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے, اس طرح کی محبت کرتا ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے محبت. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے, ماں سے بڑھ کے میں محبت کرتا ہوں دنیا سے, انسانوں سے. یہ ہے لو فار آل. لیکن میں دشمن ان لوگوں کا نہیں, ان جھوٹی باتوں کا دشمن ہوں جنہوں نے سچائی کا خون کر دی ہے. اسلام ایک سچا مذہب ہے, اس کو بالکل تصویر ایسی پیش کر رہے ہیں توڑ مروڑ کے, ڈسٹارٹ کر کے, کہ لوگوں پہ غلط اثر پیدا کر رہے ہیں. ایسے لوگ چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں, جو بھی اسلام کی غلط تصور پیش کر رہے ہیں, تصویر پیش کر رہے ہیں, ان کا میں دشمن ہوں. ٹھیک. لوگوں کا دشمن نہیں, ہر ایک سے مجھے محبت ہے. اور انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے. اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی, ہر برا کام جو ہے شرک ہے, ظلم کرنا ہے, برے کام کرنا ہے, انصاف نہ کرنا ہے. انصاف پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ جسٹس. ہاں, جسٹس. اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول ہے. اور یہ اصول جب ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مان لیا تو یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا, شرک نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے, نہ چھپا ہوا نہ ظاہری شرک
کسی بھی صورت شرک نہ ہو. ہر ایک برے کام سے رکنا ہے, ہر ایک ناانصافی کی بات سے رکنا ہے, اور بد اخلاقی سے بیزار ہو جانا ہے. یہ اس نے اصول رکھنے ہیں, ٹھیک. اور یہی ایک احمدی ہونے کی ایک بہت بڑی ایک شان ہے, احمدی کو دوسروں سے ڈسٹنکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. فرق ظاہر کرتا ہے غیر احمدی اور احمدی میں, ٹھیک. تو یہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں, جس کو سمجھنا چاہیے. ہم پڑھ لیتے ہیں, سمجھ نہیں آتی صحیح طرح, ٹھیک. اب تمہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کا اس درخت کے سوکھنے سے پتہ لگا, ٹھیک ہے. اچھی نظم لکھی ہے تم نے. اچھا ادیبہ محمود. السلام علیکم پیارے حضور. اے خدا کار سازو عیب پوشو کردگار, اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار, کس طرح تیرا کروں اے ظلمیناً شکر و سپاس, وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار, بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ, کر دیا دشمن کو ایک حملہ سے مغلوب اور خوار, کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا, مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار, تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے اے میرے کریم, کس عمل پر مجھ کو دی ہے, کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلت قرب و جوار, کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار, یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند, ورنہ درگاہ میں تیری کچھ ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار, اے خدا
کار سازو ایب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. اچھا جی. افریقہ میں جماعت کا قیام خلت اور کاشفہ. السلام علیکم حضور. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افریقہ میں جماعت احمدیہ کا قیام اور اس کی مختصر تاریخ. جب ہم افریقہ میں جماعت احمدیہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ افریقہ میں سب سے پہلے احمدی جنہوں نے 1950 میں بیعت کی ان کا تعلق افریقہ کے ایک ملک سیرالیون سے تھا. 1915 جی. سیرالیون ایک ویسٹ افریقن ملک ہے اور اس کا کیپٹل فری ٹاؤن ہے جو یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے. سیرالیون کو اللہ تعالیٰ نے منرل ریسورسز سے نوازا ہے اور خاص طور پر سیرالیون ہیروں یعنی ڈائمنڈز کے پروڈکشن میں دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے. سیرالیون میں احمدیت کی ابتدا 1915 میں اس وقت ہوئی جب فری ٹاؤن کے رہنے والے مکرم موسیٰ کھئی گابا صاحب نے جماعت احمدیہ کی شائع کردہ قرآن کریم کے پہلے پارہ کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر بیعت کی. اس بیعت کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بیعت کسی مبلغ کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے جماعتی لٹریچر کو پڑھ کر احمدی ہونے کا فیصلہ کیا. اس طرح مکرم موسیٰ کھئی گابر صاحب کو افریقہ میں سب پہلے احمدی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ پہلے احمدی جو افریقہ میں ہوئے ان کا تعلق سیرالیون سے تھا مگر باقاعدہ جماعت کا قیام 1921 میں ویسٹ افریقہ ہی کے ایک دوسرے ملک گانا میں ہوا جس کی تفصیل آگے بتائی جائے گی. 1916 میں سیرالیون میں مزید 8 بیعتیں ہوئیں اور اسی طرح اس سال وہاں کے احمدیوں کا مرکز سے باقاعدہ رابطہ ہوا جب سیرالیون کے ایک احمدی دوست صدر الدین صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 10 شلنگ کا پوسٹر آرڈر اپنے چندہ کے طور پر ارسال کیا. مبلغ مکرم مولانا نذیر احمد علی صاحب غانا سے 1937 میں فری ٹاؤن چلے گئے اور آپ کے ذریعے سیرالیون احمدی مشن کا باقاعدہ قیام ہوا. اکتوبر 1938 میں روکوپور کے مقام پر سیرالیون میں پہلا پرائمری اسکول جاری کر کے جماعت احمدیہ کی تعلیمی خدمات کی ابتدا کی گئی. مئی 1970 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرالیون کا دورہ فرمایا اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جنوری 1988 میں سیرالیون کا دورہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیرالیون میں اس وقت جماعتوں کی تعداد 682 ہے، مساجد کی تعداد 640 ہے اور مشن ہاؤسز کی تعداد 35 ہے. 3 ہسپتال کام کر رہے ہیں. 234 کی تعداد میں سینئر ہائی اسکول، جونیئر ہائی اسکول اور پرائمری اسکول کام کر رہے ہیں. گانا جس کو آفیشلی ریپبلک آف گانا کہا جاتا ہے ایک ویسٹ افریقن ملک ہے جس کے مغربی بارڈر پر آئیوری کوسٹ، نورتھ میں برکینا فاسو اور ایسٹ میں ٹوگو ہے. گانا کوکوا کی پروڈکشن کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اور گانا ہی میں لیک وولٹا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل لیک ہے. 15 سینچری میں سب سے پہلے یورپین رابطہ. کون سی لیک ہے؟ اچھا وولٹا لیک. جی. نہیں پر دنیا کی سب سے بڑی تو کوئی نہیں میرا خیال ہے. سرفیس ایریا کے لحاظ سے سرفیس ایریا کے لحاظ سے آرٹیفیشل. یوگنڈا کی جو لیک وکٹوریا وہ بڑی نہیں ہے؟ آرٹیفیشل کب ہے؟ وکٹوریا آرٹیفیشل ہے؟ جی آرٹیفیشل لیک ہے یہ والی. جی وکٹوریا وولٹا. جی ہاں. 15 سینچری میں سب سے پہلے یورپین رابطہ پرتگیز لوگوں کے ذریعے سے ہوا تھا جو گولڈ کی تلاش میں گانا آئے. انگلش تاجروں نے سونے کے ذخائر سے متاثر ہو کر اس علاقے کا نام گولڈ کوسٹ رکھ دیا تھا جو اب گانا ہے.
गाना में जमात अहमदिया का क़याम 1921 में हुआ। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम नैयर साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 9 फरवरी 1921 को लंदन से शिप के ज़रिए वेस्ट अफ्रीका के लिए रवाना हुए और 19 फरवरी 1921 को सीरालियोन में फ्री टाउन की पोर्ट पर पहुँचे और यहाँ 2 रोज़ क़याम के बाद 28 फरवरी 1921 को गाना की पोर्ट साउथ पॉइंट पहुँचे। इस वक्त गाना में गाना की पोर्ट साउथ पॉइंट अच्छा जी। इस वक्त गाना में एक भी अहमदी नहीं था। मुसलमानों के अमीर चीफ महदी आपा साहिब को जब अहमदी मुबल्लिग की आमद की इतला मिली तो उसने करफू में एक जलसा आम मुनक्किद किया। अक्राफो में एक जलसा आम मुनक्किद किया। इस जलसा में 500 आदमी शरीक हुए। चीफ महदी आपा साहिब ने अब्दुल रहीम नैयर साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खुश आमदीद कहा और कहा कि मुझे हर वक्त परेशानी रहती थी कि मेरे बाद ये मुसलमान कहीं फिर से ईसाई ना हो जाएं, मगर खुदा का शुक्र है कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। अब ये मुसलमान आपके सुपुर्द हैं। चुनाचे इस मौका पर गाना में सबसे पहली बहस चीफ महदी आपा साहिब ने की। जमात अहमदिया का पहला मिशन हाउस भी साउथपोर्ट में कायम हुआ और जमात अहमदिया की पहली मस्जिद भी साउथपोर्ट में तामीर हुई। इलाका दिखा भी देनी थी तस्वीर में। चलो खैर। इलाका अशांति के अलहाज हसन अता साहिब वो पहले खुशबख्त गानियन अहमदी हैं जो दिसंबर 1950 में पहले बार रब्वा आए और जमात के जलसा सालाना में शिरकत फरमाई। अलहाज हसन अता साहिब के ज़रिए हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला ने अहले अफ्रीका को एक अज़ीमुश्शान खुशखबरी इन अल्फाज में भिजवाई। I am reading a writing on the wall that there is a great future for the African race. गाना में पहला अहमदी प्राइमरी स्कूल साउथपोर्ट 1924 में कायम हुआ और पहला जमात अहमदिया का हॉस्पिटल 1970 में कोकुफू में कायम हुआ। 1975 में जब मुबल्लिग मौलाना अताउल्लाह कलीम साहिब गाना से वापस रवाना हुए तो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने पहले गानियन मौलवी अब्दुल वहाब बिन आदम साहिब को गाना का अमीर और मुबल्लिग इंचार्ज मुकर्रर फरमाया, जो अब तक की ज़िम्मेदारी बहुत खुश असलूबी से अदा कर रहे हैं। 1970 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने गाना का पहला दौरा फरमाया और 1980 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने दूसरा दौरा फरमाया। हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ताला ने फरवरी 1988 में गाना का दौरा फरमाया। गाना में इस वक्त अल्लाह ताला की फ़ज़ल से जमातों की तादाद 552 है, मसाजिद की तादाद 418 है, 7 हस्पताल काम कर रहे हैं और 213 अहमदिया स्कूल्स काम कर रहे हैं। गाना के हवाले से बात करते हुए एक और बात का जिक्र यहाँ करना ज़रूरी है और ये है कि हुज़ूर अनवर हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन अस्ल अज़ीज़ ने 1977 में ज़िंदगी वक्फ़ की और हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह की हिदायत पर नुसरत जहाँ स्कीम के तहत गाना तशरीफ़ ले गए। गाना के नॉर्दर्न रीजन में सलागा के मुकाम पर अहमदिया सेकेंडरी स्कूल में हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला ने बतौर प्रिंसिपल 2 साल खिदमत अंजाम दी। सलागा स्कूल में 2 साल के बाद आप इशारचर अहमदी स्कूल के प्रिंसिपल मुकर्रर किए गए। इशारचर गाना के सेंट्रल रीजन में है। यहाँ पर आप 4 साल तक रहे। फिर आपको तामले नॉर्दर्न रीजन में अहमदिया एग्रीकल्चर फार्म का मैनेजर मुकर्रर किया गया। इब्तदाई तजर्बात जो गाना में गंदम यानी वीट उगाने के सिलसिले में किए गए, इनसे ये लगता था कि जैसे गंदम गाना में नहीं उग सकती, मगर हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला कोशिश करते रहे और आखिरकार गाना में आपने पहली मर्तबा गंदम उगाने का कामयाब तजर्बा किया। 1985 में हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन अस्ल अज़ीज़ पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ले गए।
منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے گانا کا پہلا دورہ مارچ 2004 میں اور دوسرا دورہ اپریل 2008 میں فرمایا۔ نائجیریا بھی ویسٹ افریقہ کا ایک اور ملک ہے۔ نائجیریا کے بارڈرز ویسٹ میں بینن اور ایسٹ میں کیمرون اور چاڈ اور نارتھ میں نائجر سے ملتے ہیں۔ افریقہ میں پاپولیشن کے لحاظ سے نائجیریا سب سے بڑا، یہ جو صرف ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں یہی احمدی ملک تو نہیں ہے، احمدی تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے ویسٹ افریقہ کی جو جن کا ذکر کیا نا کنٹریز کا، صرف انہی کا میپ پہ دکھایا، جو ابھی ویسٹ افریقن کنٹریز کا بعض کا ذکر کیا نا، بس انہی کو دکھایا میپ پہ، ان کو دکھایا جی، پورا افریقہ کو نہیں دکھایا، افریقہ میں بہت زیادہ ملک ہیں۔ چلو، افریقہ میں پاپولیشن کے لحاظ سے نائجیریا سب سے بڑا ملک ہے اور دنیا میں پاپولیشن کے لحاظ سے 7واں ملک ہے۔ نائجیریا میں جماعت احمدیہ کا قیام 1916 میں ہوا، جب مکرم محمد لول باسل اوگسٹو صاحب کا جماعت سے تعارف UK میں بذریعہ ریویو ریلیجنز ہوا۔ ان کے ساتھ ان کے اور بھی ساتھی تھے جو 1916 میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے، اور اس طرح نائجیریا میں جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا۔ 1921 میں کڈونا ضریعہ اسٹیٹ میں جماعت احمدیہ نائجیریا کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد 1947 میں لیگوس میں جماعت کی پہلی بڑی مسجد تعمیر ہوئی۔ 1945 میں جماعت احمدیہ نائجیریا کی اپنی پہلی مشن ہاؤس تعمیر کیا اور اس کا افتتاح حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے کیا۔ نائجیریا کا پہلا مسلم نیوز پیپر جو آج تک جاری ہے وہ دی ٹروتھ ہے، جو 1951 میں جاری ہوا۔ نائجیریا میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 846 جماعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ مساجد کی تعداد 943 ہے، مشن ہاؤسز کی تعداد 99 ہے، اسکولز کی تعداد 9 ہے، اور جو ہسپتال کام کر رہے ہیں ان کی تعداد 6 ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے 1970 میں اور پھر 1980 میں دوبارہ نائجیریا تشریف لے کر گئے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ملک نائجیریا کا دورہ فیبروری 1988 میں فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے نائجیریا کا پہلا دورہ اپریل 2004 اور دوسرا دورہ اپریل اور مئی 2008 کو فرمایا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے کلاس میں صرف ویسٹ افریقہ ہی میں جماعت کی تاریخ کا ذکر کیا ہے۔ ویسٹ افریقہ کے چند ملکوں میں، جی ویسٹ افریقہ اور ملک بھی ہیں جن کا نہیں ذکر کیا۔ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ایسٹ افریقہ میں بھی قائم ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام ہے جو کہ عربی زبان میں ہے، اور آپ کی کتاب لجۃ النور صفحہ 3-4 روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 339 اور 340 پر موجود ہے، اور تذکرہ کے 4th ایڈیشن سن 2004 1868 سن 1869 کی الہامات میں درج ہے۔ اس الہام کا اردو ترجمہ یہ ہے: میں نے ایک مبشر خواب میں مخلص مومنوں اور عادل اور نیکوکار بادشاہوں کی ایک جماعت دیکھی، جن میں سے بعض اسی ملک کے تھے اور بعض عرب کے، بعض فارس کے اور بعض شام کے، بعض روم کے اور بعض دوسرے بلاد کے تھے، جن کو میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ لوگ تیری تصدیق کریں گے اور تجھ پر ایمان لائیں گے اور تجھ پر درود بھیجیں گے اور تیرے لیے دعائیں کریں گے، اور میں تجھے بہت برکتیں دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور میں ان کو مخلصوں میں داخل کروں گا۔ یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھی، اور وہ الہام ہے جو خدائی عالم کی طرف سے مجھے ہوا۔ یہ الہام پہلی دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے دور خلافت میں ہوا، جب افریقہ کے ایک ملک پورا ہوا جب افریقہ کے ایک ملک گیمبیا میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے ایک احمدی مسٹر FM سنگھاٹے صاحب کو گیمبیا کا گورنر جنرل بنا دیا۔ جب آپ گورنر جنرل بنے تو دعا کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی خدمت میں درخواست کی کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کپڑا
तबर्रक के तौर पर मुझे इनायत फरमाएँ। हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ने रब्वा से तबर्रक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम उन्हें भिजवा दिया, जिसे पाकर सिंघाटे साहिब बहुत खुश हुए और यूं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का ये इल्हाम अजीम व शान तौर पर पूरा हुआ। तुमने जिक्र किया था हाजी हसन अता का, जी जलसे पे गए थे। जी जलसे पे गए थे ना, जलसे पे पता ना आलू गोश्त पकता है। जी तो जब गए थे तो वहाँ खाना आलू गोश्त, हम पूछा कि क्या सालन का नाम क्या है खाने का, तो उन्होंने कहा आलू गोश्त। तो कहते हैं कि मुझे अब मैं आलू गोश्त को किस तरह याद रखूँ, मुश्किल था मेरे लिए। फिर मुझे ख्याल आया कि इसको मैं होली गोश्त के नाम से याद रखता हूँ। तो उस नाम से अपना लतीफ़ा सुनाया करते थे कि मैंने आलू गोश्त का नाम होली गोश्त रख दिया था। ईसाई से अहमदी हुए थे। वेस्ट अफ्रीका में अक्सरियत जो शुरू में अहमदी हुई है वो ईसाइयों से अहमदी हुई है। तुमने क्या पेश करना है अब? हजूर हम क्लास को कुछ स्टिल पिक्चर्स और वीडियो सिखाना चाहते हैं। दिखाओ फिर जल्दी से, पहले साथ साथ दिखाते रहते ज़्यादा अच्छा होता। हजूर ये हज़रत खलीफा सालिस का गैम्बिया में जब आए थे वो। तुमने वेस्ट अफ्रीका के मुल्कों में बताया ना, अभी गैम्बिया का जिक्र नहीं किया, बुकीना फासो का जिक्र नहीं किया, बेनिन का जिक्र नहीं किया, लाइबेरिया का जिक्र नहीं किया, टोगो का जिक्र नहीं किया हैं, बल्कि मेरा ख्याल माली भी उसी में शामिल है, वेस्ट में कि नहीं, पता नहीं, नॉर्थ की तरफ चला जाता है बहरहाल। ये जब हज़रत खलीफत मसीह सालिस गैम्बिया में सदर गाना में आए थे। ये अलहाज मुस्तफ़ा सनूसी साहिब जो फेडरल मिनिस्टर हैं मुस्लिम लीग गाना के, वो हज़रत खलीफा मसीह सालिस के साथ। ये तो पाकिस्तान की तस्वीर लगती है। अच्छा, ये हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस फाउंडेशन रख रहे हैं अकरा मॉस्क की गाना में। अकरा मस्जिद के यहाँ। ये भी नुसरत जहाँ स्कूल गैम्बिया की फाउंडेशन रख रहे हैं हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस 1970 में। ये इस हजूर सिंह खानिया साहब के साथ हैं, जो गवर्नर जनरल हैं गैम्बिया के। ये हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस हैं। ये कमेमोरेट कर रहे थे। ये हजूर गाना में सेकेंडरी स्कूल विजिट कर रहे हैं, जो कि अहमदिया स्कूल है। कुमासी में। ये अकरा में गाना में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस। ये स्टाफ अहमदिया स्कूल का स्टाफ है हजूर के साथ। अच्छा, ये प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया है, वो जो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस से एक गिफ्ट ले रहे हैं। यह हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस गैम्बिया के एयरपोर्ट से डिपार्चर होने से पहले की तस्वीर है। ये जमात का स्कूल जो अहमदी सेकेंडरी स्कूल है उसके साथ स्टूडेंट्स के साथ तस्वीर है। और हम क्लास को बताना चाहते हैं कि इसमें मौजूदा हजूर भी शामिल हैं। अच्छा, तो पता नहीं लगना कहाँ शामिल है। आगे से दूसरी रो में मिडिल में बैठे हुए हैं। तो बता सकता है? लेजर पॉइंटर नहीं है? नहीं। अच्छा, तुम बताओ कहाँ है? जो आपने काली शर्ट पहनी है। काली शर्ट ग्रेइश ग्रे और वाइट चेक सी है, रेड और ग्रीन जैसी है नहीं? जी हजूर। जो दो बच्चा के बैठे हैं उनके दरम्यान में कईयों के आगे बच्चे बैठे हुए
آپ کے سامنے 2 بچے بیٹھے ہیں ہم ساتھ میرے جو پڑے بیٹھے ہیں وہ ساجد صاحب ہیں, آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں. یہ جب میں گیا ہوں تو وہ پرنسپل ہی ہوتے تھے. یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع گانا میں آ رہے ہیں. جب خلیفۃ المسیح ثالث آئے ہیں گھانا میں ایئرپورٹ پہ استقبال کیا, وہ بھی تصویر ایک تھی میری ان کے ساتھ, اس وقت وہ بھی دکھا دیتی. نہیں ملی, صرف جانے کی ملی. جب آئے ہم کو ریسیو کیا جب اچھا خیر اگلا شروع ہو گیا. آگے یہ ایک بادشاہ گانا کا جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ساتھ مل رہے ہیں. چیف کہتے ہیں جسے, بادشاہ نہیں چیف ہیں. ہاں یہ بھی ایک چیف ہیں جو کہ اس وقت حضور سے پیراماؤنٹ چیف اٹیچنگ مان. اچھا جی, یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں گانا کے, جسٹس یہ کیمپین پریس ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع سے مل رہی ہے. یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع جب جا رہے تھے گیمبیا سے تو وہ جماعت کے ساتھ. اچھا یہ ویڈیو ہے. ویڈیو تو بہت اچھی کھینچی گئی تھی 1980 میں, بلکہ اس کو انہوں نے ٹھیک کروایا تھا, BBC سے بنوایا تھا. گانا ٹیلی ویژن پہ دکھائی بھی گئی تھی. یہ تو بڑی دھندلی سی ہے, بلرس ہوئی ہے ساری. ایسی ویڈیو دکھانے کی تصویریں وہ دکھانی چاہیے جو صاف ہوں. یہ دھندلی کے دکھانے کا کیا فائدہ ہے جو فوکس ہی نہیں صحیح ہوئے ہوئے. نہیں تھی تو نہ دکھاتے. دھندلی ضرور دکھانی ہے, دھندلی تصویریں ایسے بہت ساری ہیں میرے کے پاس ہیں مختلف تصاویر میں. اور جو ویڈیو فلم ہے وہ تو بہت اچھی کوالٹی کی تھی. اچھا چلو نہ. اچھا اور بس کسی نے سوال پوچھنا ہے. میری جو بہت ساری تصویریں گانا کے دورے کی وہ نہیں دکھائیں. وہ کہاں گئی, ملی نہیں تم لوگوں کو؟ کس نے MTA نے کہاں سے ڈھونڈنی تھی ان کو, امیر سے کہنا تھا نکال کے دے. نکالی نہیں ہوں گی. بے تحاشا تصویریں ہیں اور ان رابع کی بھی کافی تصویریں ہیں. ان کو پتہ لگتا ہے ہسٹری کا. میں نے کافی دیر سے ان کو کہا تھا, کافی دیر سے کیا کہا تھا, فالو اپ کیا کرو. تم لوگ بیٹھ جاتے ہو سست ہو کے. تو نے کہا ہوگا بس ہو گئی 4 آ گئیں کافی ہیں. ہاں اور جو لگائی ہیں وہ بھی کوالٹی کی نہیں ہے. بات کی آخری ساری کیا کہتی ہو؟ کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو تم جواب دو گی؟ نہیں حضور آپ کے لیے. ہمارے ایک گھانین سے جلسے پہ گئے جو ایجوکیشن ونگ ہے اس کے چیئرمین تھے یا صدر جو بھی کھلاتے ہیں. تو جلسے پہ گئے, واپس آئے. میں ان دنوں گانا ہی تھا. میں نے کہا جلسے پہ گئے تھے آپ نے کیا دیکھا, کیسا دیکھا؟ تو اور باتیں بتاتے رہے. کہتے پاکستانیوں کو ایک بڑی مٹھائی کھانے کا بڑا شوق ہے. چائے کی پیالی جب جاؤ کہتے ہیں اور چائے پی اور مٹھائی. تو میں نے کہا پھر مٹھائی کیسی لگی آپ کو؟ گھانیاں جو ہیں وہ عموماً میٹھا بہت کم کھاتے ہیں. ہاں میں دیکھ چکھی تو میں کہا پھر کس قسم کیسی مٹھائی تھی؟ مختلف قسم کی. کہتا ہاں ڈفرینٹ کلرز بٹ سیم ٹیسٹ. نہ ان کو برفین کا فرق پڑا لگا, نہ لڈو کا, نہ گلاب جامن کا ہے. اس سے ان کو کلرز کا فرق پتہ لگ گیا. اور حضور میرا سوال تھا کہ جو آپ نے افریقہ میں ویٹ گروئنگ کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نائجیریا میں ویٹ اگتی ہے, تو اس لحاظ سے مجھے خیال آیا کہ نارتھ میں ویدر ایسا ہے وہاں بھی گندم اگ سکتی ہے. جی.
تو اس پہ میں نے کچھ تھوڑا سے ایریا میں ایکسپیریمنٹ کیا تھا اریگیشن کے ساتھ، چھوٹا پمپ لے کے. تو وہ ویٹ کو تھوڑا سا ٹھنڈا موسم چاہیے، اس علاقے میں ہوتی ہے ٹھنڈے سے ایک وقت میں. تو وہ ٹھیک ہو گیا. میں نے ان کو بتایا کہ اگ تو سکتی ہے، اس کو کمرشلائز کرنا اب تمہارا کام ہے، کس طرح کرتے ہو. لیکن انہوں نے اس کو بعد میں کیا نہیں. 2 سال تک تو میں تجربہ کر کے دکھاتا رہا ان کو. بارہ یہ ہے کہ میں اس ویٹ سے آٹا پیس کے تو اپنی روٹی کھاتا رہا ہوں. اور وہاں بھی بلکہ ابھی انہوں نے ایگزیبیشن میں رکھی ہوئی ہے. تو وہ بہرحال انہوں نے بعد میں پھر کیا نہیں اس کو کمرشلائز. کچھ وہاں پولیٹیکل انریسٹ بھی رہتا رہا ہے، کچھ تھوڑے سے اپنے لوگ جتنی گورنمنٹس آتی رہی ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے تھے، اس لیے صحیح نہیں ہوا. تو آٹا ویسے بھی نہیں وہ کھاتے. ان کی اسٹیبل فوڈ جو ہے وہ ہے چاول اور مکئی، تو وہ وہاں ہو جاتی ہے کارن اور چاول. تو بہرحال آگے چلایا نہیں اس کو انہوں نے. ٹھیک. بہرحال اس کے لیے محنت بڑی کرنی پڑتی تھی. 30-35 میل پہ فارم تھا. چمالے سے میں جاتا تھا، ٹیپالی فارم ہوتا تھا. بعض دفعہ وہاں اس زمانے میں تو بڑا سخت کرائسس تھا، پیٹرول نہیں ملتا تھا، ڈیزل نہیں ملتا تھا. تو وہاں جا کے تو بعض دفعہ جو ہماری پک اپ تھی اس پہ تو پیٹرول نہیں تھا، جا نہیں سکتے. اس پہ ڈیزل مل جاتا تھا تو ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے نا میں 30-35 مل جاتا تھا. پھر وہیں جا کے بعض دفعہ رہتے بھی تھے. جو ان کے بش میں افریقنوں کے تھیچڈ ہٹس ہوتی ہیں نا، ہاؤسز، ان میں رہتا تھا. اور وہاں بچھو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اسکارپین. تو اس کا بھی ڈر تھا رات کو کہ نیچے لیٹے ہوئے تو کہیں سوئے ہوئے بچھو نے آگے کاٹ دے. بہرحال کافی کوشش سے وہاں گندم کو اگانے کی کوشش کی تھی، لیکن آگے چلائی نہیں پھر انہوں نے. پھر تم مانچسٹر سے آئی ہو؟ تم لوگ ہر دفعہ مانچسٹر سے آ جاتی ہو. السلام علیکم. حضرت مسیح موعود کے خاندان میں سے وہاں پہ کوئی رہتا تھا یا پھر رہتے ہیں ابھی؟ حضرت مسیح موعود کے کہاں رہتا تھا؟ افریقہ میں رہتے ہیں کوئی ابھی؟ افریقہ میں میرے سے پہلے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے بیٹے مرزا مجید احمد صاحب گئے تھے گھانا میں. وہ جو تصویر دکھائی تھی نا کماسی احمدیہ اسکول کی، اس کی فرسٹ سالس آ رہے ہیں، پرنسپل صاحب ساتھ ہیں. اس اسکول کے پرنسپل رہے ہوئے ہیں وہ مرزا مجید احمد صاحب کماسی میں. سیرا لیون میں مرزا حنیف احمد صاحب رہے ہوئے ہیں، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے بیٹے تھے. ٹھیک. اس کے بعد پھر میں گیا تھا گھانا میں. اس کے بعد اور بھی جاتے رہے ہیں، 2-3 گئے ہیں. اس وقت وہاں کوئی نہیں ہے. کینیا میں تو جماعتی طور پہ تو کوئی نہیں، ویسے ہیں وہ مرزا غلام قادر شہید کی فیملی ہے. وہاں پہ مسلسل نہیں رہ رہا جیسے؟ میرا خیال تھا کہ شاید میں مسلسل ہی رہوں گا، مگر اللہ کی مرضی اور تھی، میں واپس آ گیا. میرا تو دل بڑا لگتا تھا جب میں شروع میں گیا ہوں نا، وہاں سلاگا میں گیا ہوں میں، جس کی یہ تصویر دکھائی تھی انہوں نے. اس جگہ کا نام سلاگا تھا. جب میں گیا ہوں تو جو پہلے تھے 4-5 مہینے رہ کے وہ پرنسپل صاحب چلے گئے امریکہ چھوڑ کے. میں اکیلا ہوتا تھا، کوئی احمدی بھی وہاں نہیں تھا اس گاؤں میں. چھوٹا سا گاؤں تھا، کہنے کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن ہمارے لحاظ سے گاؤں سے بھی بدتر حالت تھی اس کی. نہ پانی تھا نہ بجلی تھی. چھوٹا سا ایک گھر تھا، کیروسین لیمپ تھا ایک جو رات کو جلاتے تھے، اور 10 بجے کیروسین کی شارٹیج کی وجہ سے اس کو بجھا کے سو جاتے تھے. تو وہ
جو سال میں اکیلا رہا ہوں اس وقت تو عادت نہیں پڑی، پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی تھی. اس کے بعد تو پھر مجھے یہی لگتا تھا کہ میں گھانیہ نہیں ہوں. اچھا، اور حضور افریقہ میں ابھی مبلغ نہیں تھے تو وہاں پہ جماعتی لٹریچر کیا تھا، کیسے پہنچا تھا؟ ایک تو یہ بتایا نا نے خواب کے ذریعے سے. مہدی آپا نے بھی جو گھانیہ تھے انہوں نے بھی خواب دیکھی تھی کہ کوئی ایک وائٹ مین آیا ہے. اب وائٹ مین کا تصور جو ہے نا افریقہ میں، وہ میں تمہیں واضح کر دوں، وائٹ مین کے لیے ضروری نہیں ہے اس کا رنگ وائٹ ہو. ہیں جو ان کے یہاں وائٹ مین ہے نا وہ ہے جس کو جو ساؤتھ کی طرف ان کی لوکل زبان اس کو برونی کہتے ہیں اور نارتھ میں اس کو بطورا کہتے ہیں. اور وائٹ مین وہ ہے. جو شروع میں گیا نا تو بچے مجھے دیکھ کے تو نعرے لگایا کرتے بطورا بطورا. مجھے سمجھ نہیں آتی بطورا کیا چیز ہے. خیر بڑی مشکلوں سے مجھے پتہ لگا. جس کے بال سیدھے ہوں نا، کرلی بال نہ ہوں افریقنوں کی طرح، وہ ان کے نزدیک وائٹ مین ہے. خیر بہرحال انہوں نے دیکھا کہ آیا ہے کوئی شخص اور اس طرح پیغام لے کے آیا. تو اس کے خوابوں کے ذریعے سے پھر احمدیت آئی، پھر آہستہ آہستہ وہاں پھیلی. نارتھ کے علاقے میں مسلمان زیادہ ہیں، ساؤتھ میں عیسائی زیادہ ہیں. تو مسلمانوں نے بھی شور مچا دیا کہ مسیح مہدی کے آنے کے لیے تو زلزلوں کی پیشگوئی بڑی تھی، تو وہ تو ہمارے گھانا میں تو آ ہی نہیں سکتے زلزلے، جب ہمیں دکھاؤ. وہ مولانا نذیر مبشر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے دعا کی پھر کہ اللہ تعالیٰ نشان دکھائے. تو گھانا میں بڑا زبردست زلزلہ آیا. اس کی وجہ سے پھر سارے ڈر گئے. پھر ان کے پاس آئے دعائیں کرانے کے لیے، اور اس وقت بہت ساری بیعتیں ہوئیں. تو گھانا کا جو ویسٹ کوسٹ ہے نا اس میں اور نارتھ میں بھی کچھ حد تک جماعتیں قائم ہوئیں. وہاں ایک ایکسٹریم نارتھ کی جماعت ہے، وہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے جو مولوی کہلاتے ہیں نا وہ تھے. اس وقت ان میں سے بھی کچھ لوگ احمدی ہوئے. پھر برٹش رول تھا اس زمانے میں، تو وہ ان پہ مقدمے بھی قائم ہو گئے، ان کے عیسائیوں کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی. ان کو اپنے وہاں سے نکال بھی دیا گیا اپنے شہر سے. بڑی پرسیکیوشن ہوتی رہی ان کے اوپر بھی. اور پھر جرمانے بھی ہوئے. 1 پاؤنڈ جرمانہ ہوا ایک آدمی کو، اور جماعت کی حالت تھی کہ وہ 1 پاؤنڈ جرمانہ دینے کے لیے جماعت کے پاس پیسے نہیں تھے. پھر انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے نا تو 1 پاؤنڈ جرمانہ ادا کیا. اتنی غربت تھی. اور اب اللہ کے فضل سے گھانا کی جماعت بڑی ترقی کر رہی ہے. افریقہ میں اور جگہوں پہ بھی پریزیڈنٹ بھی آتے ہیں ہمارے جلسوں پہ. دورے پہ ہم جائیں تو پولیس سے اسکارٹ ملتا ہے اور سارا کچھ بڑا بڑا پروٹوکول جو ہوتا ہے آفیشیل وہ دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. اور پریزیڈنٹ بھی آتا رہا. گھانا میں پچھلے دفعہ بھی گیا ہوں تو گھانا کا پریزیڈنٹ ہمارے جلسے پہ آیا تھا، اس سے پہلے بھی آئے تھے. تو اچھے تعلقات ہیں. اور السلام علیکم حضور. جب آپ افریقہ گئے تھے تو آپ کو ادھر کے لوگوں نے ایزیلی ایکسیپٹ کر لیا؟ میرے جانے سے پہلے بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے پاکستانی، اس لیے ان کو ہمارے مشنری وہاں ہوتے تھے. تو جو شروع کے مشنری ہیں، پائنیئر مشنریز، ان کو بڑی مشکلیں پیش آئی ہیں. اور اس کے بعد تو پھر رستے صاف ہی تھے. تو اچھے لوگ ہیں. گھانین لوگ جو ہیں نا افریقہ میں سب سے اچھے سویلائزڈ لوگ ہیں. اور وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ وہ بش پیپل ہیں صرف پتہ نہیں تم جاؤ گے تو تم کھا لیں گے پکا کے. اچھے سویلائزڈ ہیں. میرے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک رکھا ہے گھانین نے. اور احمدی جہاں احمدی ہوں وہ تو ویسے احمدی کی تو پھر نیچر بدل جاتی ہے نا. پھر ہاں جی
تمہاری رات کو کمپیوٹر پہ کام کرتی رہی ہو زیادہ باجوہ صاحب کی بیٹی؟ ہاں نیند آ رہی ہے تمہیں لگتا ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے. اچھا ہاں میرا سوال ہے افریقہ میں آپ کی کون سی فیوریٹ کنٹری ہے؟ افریقہ میں زیادہ تر میں گھانا میں رہا ہوں، ظاہر ہے گھانا ہی ہوگی، اور تو بھی میں نے کہا نا گھانیاں زیادہ سویلائزڈ ہیں باقی ملک جو اب تک میں نے دیکھے ہیں. باقی نہیں میں کہتا باقی افریقن سویلائز نہیں ہیں، لیکن یہ ذرا ہمبل ہیں اور پولائٹ ہیں اور یہ زیادہ رسپیکٹفل ہیں باقیوں کی نسبت ہیں، اور ان سے بحث بھی کر لو، ان کو سنا بھی دو، کچھ کہہ بھی دو نا تو سامنے نہیں بولتے کم از کم. دکانداروں میں تم جب سودا کر رہے ہو باتیں کرتے رہو سستا کرو سستا کرو، یہاں تو فکس قیمتیں ہوتی ہیں. تم پتہ نہیں پاکستان وغیرہ میں جاؤ، تیسری دنیا میں جو ہوتا ہے تو بڑا کرنے پڑتے ہیں سودے بازی ہیں. تو نائجیریا میں گیا تو میں نے کھانا کی عادت تھی، میں نے دکاندار سے کہا میں اس کی قیمت یہ نہیں ہے، اس کی قیمت یہ ہے، تو بڑا روڈلی کہتا ہے کہ خریدنا نہیں تو دوڑ جاؤ یہاں سے. تو وہ احمدیوں کے علاوہ باقیوں کے جو ہیں کچھ اپنے اپنے کریکٹر ہیں ان کے. گھانین بہرحال اچھے ہیں، سنا سیریلیونی بھی اچھے ہیں، جہاں عموماً احمدیوں کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں. احمدی تو خیر ہے ہی، ہو ہی جاتے ہیں اچھے، پھر اخلاق بدل جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں تبدیلی پیدا کرنے آیا، اور تبدیلی افریقنوں نے بھی تبدیلی پیدا کی ہے. اب گھانا میں بڑی مثال دیا کرتا ہوں، یہی غیروں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، لیڈروں کو بھی جب ملاقات ہو کہ مثلا گھانا میں ہمارے ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کرائمز بہت بڑھ رہے ہیں. ایک میٹنگ ہو رہی تھی وہاں، انہوں نے دیکھا ڈسکس ہو رہا تھا کہ کرائمز بہت بڑھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے دوبارہ مزید انالیسس کیا تو پتہ لگا اس میں مسلمان بہت زیادہ انوالو ہیں، جو لوکل مسلمان ہیں. حالانکہ مسلمان صرف 11% ہیں ٹوٹل پاپولیشن کا. اس پہ ان گھانین منسٹر نے، ہمارے احمدی تھے، انہوں نے کہا وہاں کہ میں احمدی ہوں اور میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ مسلمان ہمارے احمدی ان 11% میں بھی چند پرسنٹ ہیں مسلمان، لیکن یا 18-20% ہو گئے ہوں گے، لیکن تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو احمدی ہیں وہ ان کرائمز میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اخلاق بدل گئے ہیں، اچھے اخلاق ہو گئے ہیں. اور پھر جو وہاں اس میٹنگ میں ڈائریکٹر جنرل جو تھا جیل کا، پریزن کا، اس کے کہا ذرا ڈیٹا کلیکٹ کرو سارا، اور جب سارا کیا تو پتہ لگا جتنے یہ جو بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں نا، ان میں بلکہ چھوٹے میں بھی نہیں، احمدی کوئی بھی نہیں تھا. باقی جبکہ باقی مسلمانوں کی 90% پرسنٹیج تھے ان کرائم میں شامل. تو یہ تبدیلی حضرت مسیح علیہ السلام نے دنیا میں پیدا کی ہے، جس نے افریقہ میں بھی پیدا کر دی. بس تم نے بھی کوئی سوال کیا تھا؟ نہیں کیا تھا؟ اچھا، اور کوئی بات؟ بڑی آہستہ آہستہ تمہیں خیال آیا بات پوچھنے کا. وقت گزاری کے لیے بات کرنی ہے، 2 منٹ ہی ہیں بس. السلام علیکم حضور. حضور میں نے پوچھنا تھا ایک سوال کہ جب اشہد پڑھتے ہیں اتحیاتوں میں تو انگلی جب کھڑی کرتے ہیں تو وہ گھماتے بھی ہیں؟ کیوں گھمانے کی ضرورت ہے؟ نشاندہی کرنی. کیونکہ میں نے کچھ عورتیں دیکھی تھی مسجد میں، مجھے لگتا ہے وہ عربک تھی، وہ گھما رہی تھی اپنی انگلیاں. وہ ان کی اپنی مرضی ہے، گھماتی رہیں شاید. تو مجھے تو نہیں، مثلا آنسر سے بھی جو ملتی ہیں روایت کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، یا حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی نے لکھا کہ میں غور سے دیکھا کرتا تھا تو اتحیات بیٹھتے تھے تو ہاتھ ویسے یوں رکھتے ہیں نا، اپنا بیٹھتے اس وقت ہاتھ یوں رکھ لیا کرتے تھے ذرا سا گلائی میں.
और बस जब अशहदु ला इलाहा का आता था तो उंगली उठाते थे बस। और घुमा के क्या करेंगे, यहाँ सारी जगह हम अल्लाह ताला तो हर जगह ही मौजूद है, घुमाने की ज़रूरत क्या है। ओहो, इसने नज़म भी पढ़नी है अभी आयशा ने, इसको दो। ये औरतों ने अपनी तरफ से बना ली हैं बिदतें हैं, बातें हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर आपने पिछली क्लास में मुझे कहा था कि लंगर खाने के मुतालिक नज़म लिखो। अच्छा, फिर हो गई नाज़िल नज़म? जी। Hazrat Masih Maud's Langar. The promised Messiah's own household bear scraps to make him content. The promised Messiah's own household bear scraps to make him content. For to his family bringing food to him filled them with bitter resent. This once empty-handed, disregarded, seemingly unimportant man distanced himself from the world, only to be given it back by Allah most grand. In the depths of poverty he was told that for his Jamaat he should provide. While this seemed financially impossible, it was a challenge from which he never shied. So look, those of you who are blind to the truth, look at this divine institution now. So look, those of you who are blind to the truth, look at this divine institution now. Raised from dirt by a lone deprived man, how did he do this? Tell me how. However many years on, following his prophethood claim, he set up the blessed langar, serving guests without any shame. Individuals from all backgrounds, religions, cultures, and races. Individuals from all backgrounds, religions, cultures, and races. Those who are healthy, disabled, or ill are met with the cheeriest of graces. No humiliation or hurt or anger, every inquiry met with hospitality. No humiliation or hurt or anger, every inquiry met with hospitality. इसको याद रखना, इसकी इस बात को याद रखना अपनी ड्यूटियां देते हुए। जलसा आ रहा है अब। हाँ। Meeting the needs of every person as they bask in this light of equality. Now the traveller, the starved, the needy, and the guest are all invited to come and dine in this atmosphere most blessed. This Jamaat and its sacred founder have embraced hospitality to the highest state. This Jamaat and its sacred founder have embraced hospitality to the highest state, that the langar is now a permanent feature of Ahmadiyyat and its triumphant fate. May Allah rest his soul, my Messiah so fine, for his sake has Allah shown his miracles most divine. May Allah rest his soul, my Messiah so fine, for his sake has Allah shown his miracles most divine. Ghulam Ahmad ki jai, no living soul can deny. Ghulam Ahmad ki jai, no living soul can deny. Provided one is not deluded, 'tis a sign of his truth from on high. Jazakallah. तुम लोगों को ख्वाबें भी आती हैं कि नहीं आती? कभी किसी को ख्वाब आई है जो पूरी हुई हो? किस किस को कोई ऐसी ख्वाब आई जो पूरी भी हो जाती हो गई हो, जो तुमने ख्वाब में देखा हो और पूरा हो गया हो? तो तुम्हें एक दो हैं, बाकी कभी किसी ने रात को दुआएं करके सोया करो ना, तुम्हें भी आई, पूरी हो गई, अच्छी बात है। कभी ये हुआ तुम्हारा पेपर बहुत ख़राब हुआ, तुमने ख्वाब देखी, दुआ की और फिर ख्वाब में तुम्हारे पेपर के नंबर अच्छे आ गए? आते हैं ऐसे, ऐसी ख्वाबें आती हैं। अच्छा, कम से कम 3-4 लड़कियों को जो ख्वाब में आई और पूरी हो गई, इनको तो पता लग गया ना कि अल्लाह है। तुम लोग भी अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करो। ज़रूरी नहीं है ख्वाबों से अल्लाह के ताल्लुक़ पैदा होता है, लेकिन दुआओं से एक दिल में जो तस्कीन होती है वो भी होनी चाहिए पैदा। ठीक,
صرف اسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. بعض لوگ صرف خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں خواب نہیں آئی. ہم نے بڑی دعا کی ہمیں خواب نہیں آئی. تو یہ خوابیں آنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے خواب دکھا دیتا ہے مرضی سے، لیکن اللہ سے تعلق جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا جائے. دعا کرو تو تسلی ہو دل کو. ٹھیک ہے؟ دعائیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہاں اچھا، پھر السلام علیکم.